سورہ بقرہ دوسرا پارہ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے لوگوں جو وصف ایمان سے متصف ہو، جن کو اللہ نے ایمان کا نور عطا کیا ہے، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل کے مکمل۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، بعد ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل بھی لگائے ہوئے ہوں گے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی طنز و مزاح، ہنسی مذاق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل، وہ سنت مبارک عمل، وہ جس کی وجہ سے انسانیت پوشیدہ ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کی بقا مضمر ہے، اس افضل ترین اور بہترین سلسلے کو اچھے انداز میں بیان کرنے کے بجائے طنز و مذاق کے ساتھ، ہنسی مذاق کے ساتھ عوام کو گمراہ کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور نام کے ساتھ ٹائٹل بھی لگا ہوا ہوتا ہے، اور مسجد کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر ذی شعور اور ہر دانش مند فہم و فراست کا حامل شخص بخوبی یہ سمجھ سکتا ہے اور سنتا بھی رہتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اے لوگوں اپنی ہنسی سے، اپنے مذاق سے ان مسجدوں کو بچاؤ۔ تم اگر دنیا کے اندر جس طرح باتیں کرتے ہو، دیگر لائف کے اندر باتیں کرتے ہو، یہی انداز لے کر مسجد میں آ جاؤ گے تو تمہاری جو نیکیاں ہیں، تمہارے اچھے اعمال ہیں، سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اور مسجد میں ہنسنا یہ تو قبر میں اندھیرا لانے کا باعث بنتا ہے، اور ٹائٹل لگا ہوا ہے، اور اس کے باوجود کبھی نکاح کے موقع پر، کبھی طلاق کے موضوع پر اس طرح کی موضوعات کو بلا وجہ میں چھیڑ کر عوام کو گمراہیوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کو اس طرف لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا عوام نماز روزے سے فارغ ہو چکی ہے؟ کیا عوام کو قرآن کے بارے میں پتہ چل چکا ہے؟ کیا عوام نے اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے اپنا کردار ادا کر لیا ہے؟ یہ سارے کے سارے احکامات، کیا ایک بچہ جو بالغ ہو گیا ہے اس کے بعد احکام شرع جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے علم حاصل کر لیا ہے؟ آپ نے بتا دیا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو، اتنے علوم کو ترک کر کے ایک ایسے عجیب و غریب موضوع کو لے کر بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے طنز و مزاح کا آپ کو موقع مل جاتا ہے، اور یہ عمل انتہائی قبیح ہے۔ ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہمیں ایسے لوگوں کی گیدرنگ اور صحبت سے خود بھی بچنا ہے، اپنی ان نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو ایسے لوگوں کی گیدرنگ سے نہ بچا سکے، یاد رکھنا آج شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی برا عمل ہوتا ہے نا، اس کو مزین کر کے، آراستہ کر کے بہترین انداز میں وہ ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری نہ چاہتے بھی اس عمل کو اختیار کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی اولاد کو نہ بتایا اور اپنی اولاد کو اچھے علماء کی صحبت کی طرف راستہ نہ دیا، تو ہماری اولاد کو وہ چمکتی ہوئی چیز جو نظر آ رہی ہے، جو انٹریکشن پیدا ہو رہی ہے، جو طنز و مذاق کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، نہ چاہتے ہو بھی ہماری اولاد اسی کی طرف کھنچتی ہی چلی جائے، اور اس کے بعد ہمارے لیے صرف پچھتاوا ہوگا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان سے متصف لوگو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عیسیٰ کے امتی تھے، اور جب یہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، یہ ہو گئے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ تھے، تو انہوں نے ابھی تک ان کاموں کو اختیار کیا ہوا تھا جو شریعت محمدی سے قبل کیا کرتے تھے، شریعت محمدی سے
قبل جو عمل کیا کرتے تھے، ہفتے کے دن شکار کے حوالے سے، مچھلی کے گوشت کے کھانے کے حوالے سے، اونٹ کے گوشت کے کھانے کے حوالے سے، کہ اس شریعت میں بعض چیزیں منع تھی تو انہوں نے ان کو اختیار کیا ہوا تھا، اور نیک نیتی کی بنیاد پر۔ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی گناہ کا ارادہ ہو یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی مقصود ہو، صرف نیک نیتی کی بنا پر۔ جیسے ایک مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم لوگ سفر پر گئے، اب جو مسافر ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھی نماز میں قصر کرے۔ اب یہ کہ یار مجھے زیادہ ثواب ملے گا، میں 4 والی کو 4 ہی پڑھوں گا، تقویٰ کا کچھ زیادہ ہی حیضہ ہو گیا ہے، تو یہ عمل درست نہیں ہوتا۔ ہم نے شریعت کو فالو کرنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن آپ نے شریعت محمدی کو آپ اختیار کر لیا ہے۔ اگر آپ اسلام میں مکمل داخل ہونا چاہتے ہیں تو آپ شریعت محمدی کے تمام اصول و ضوابط کو فالو کریں، پھر آپ کامل مومن بن جائیں گے، کامل مومن بن جائیں گے۔ اور کامل مومن وہی ہوتا ہے جو دین اسلام کے تمام اصولوں پر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ فروری کا مہینہ ہے، اب اغیار نے ایک اور چیز مزین کر کے ہمیں دی ہے، جس کو پروموٹ کرنے والے 2 طرح کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ صاحب ثروت جن کو اللہ نے مال تو عطا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے اس سے بالکل مبرہ اور منزہ اور بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اللہ نے مال عطا کر دیا ہے، اس مال کو درست انداز میں اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن غیر شرعی کاموں میں اپنے مال کو ضائع کرتے ہیں۔ اور انہی فرسودہ اور غلط طریقوں میں سے ایک طریقہ آج مسلمانوں کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام سے بھی رائج کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر یہ 2 افراد، ایک وہ جن کو اللہ نے مال عطا کیا اور یہ مال کو ایسے فراوانی کے ساتھ لہو و لعب کے ان کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا دوسرے وہ افراد ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، اچھی صحبت بھی نہیں ہے، گیدرنگ بھی نہیں ہے، پھر یہ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین مصباحی، بہت بڑے عالم دین، یہ یورپ کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، تبلیغ کی ہے، اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی معاشرے کے اندر کوئی برائی لانا مقصود ہوتا ہے، برائی کو پروموٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، ان 2 طرح کے لوگوں کے اندر ان فرسودہ اور غیر شرعی اعمال کو لے کر کے آتے ہیں، وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ جب اس کام کو کرتا ہے تو اس کے ہم پلہ، اس کی گیدرنگ کے، اس کی سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ عمل اچھا ہے، فلاں نے کیا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان میں سے ہے، کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے گویا اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا۔ اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر اس انداز سے واردات کی ہے کہ وہ صاحب ثروت جن کو اللہ نے مال عطا کیا ان کے ذریعے اس غلط غیر شرعی رسم کو داخل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور ان کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے 3 صدی عیسوی میں یہ عمل شروع ہوا، اس بدبخت کو پھانسی چڑھائی گئی جس نے عمل بد کیا تھا، اور اس کو یعنی مجاہد بنا کر کے اس کا اچھا کردار لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہوئے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہم لوگ مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمان آنکھیں بند کر کے اس میں گمراہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم نے اپنی سوچوں کا محور، اپنے سوچوں کا مرکز ہم یہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ لیتے کہ میڈ ان کہاں کی ہے، یہ بنی کہاں کی ہے، برانڈڈ ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے اپنے ملک کی ہے،
کسی اور اسلامی ملک کی ہے، ہمارا انداز وہ نہیں ہوتا جو ہم غیروں کی چیز کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ برانڈیٹ ہے جی۔ مفتی نظام الدین مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کے گورے کی یہی کوشش ہے کہ ان غیر شرعی اعمال کو مسلمانوں کے اندر رائج کر دیا جائے۔ مسلمان اعمال کے اعتبار سے پہلے ہی کمزور ہیں، جب اس چکا چوند کو دیکھیں گے، اس روشنی کو، مصنوعی روشنی کو دیکھیں گے، اس کی طرف بہتے ہی چلے جائیں گے۔ آج میں اور آپ غور تو کریں، ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح بے راہ روی پھیلتی چلی جا رہی۔ باقاعدہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس دن ہوٹلز بک ہوتے ہیں، اس دن فلاور پھول جو پورا دن چل رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ آدھے دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سارا کا سارا بے حیائی اور بے راہ روی کے کام ہے۔ آج اگر ہم نے اس عمل بد کو روکا نہیں، صرف یہی نہیں، آپ پاکستان کے دیگر علاقوں میں جائیں، بسنت یہ کس کا دن ہے؟ سکھوں کا یہ دن ہے، اس کو مسلمان منا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو، اے ایمان سے متصف لوگو، تم ایمان میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر یہ غیر شرعی عادتیں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خود بھی خیال کرنا ہے، اپنی اور اولاد کو بھی ان غیر شرعی رسومات سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے تو ان چیزوں کو بھی جو غیر مکلف ہیں، جو حساب کتاب کے متحمل نہیں ہوں گی، حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ نے ان کو بھی آزاد دیے، سارے معاملات کیے، اللہ ان کو روزی بھی عطا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان کہ جس کو اللہ نے تمام مخلوقات کے اندر احسن ترین بہترین مخلوق قرار دیا ہے، اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے ابن آدم کو، تحقیق ہم نے انسان کی تخلیق بہترین کی ہے، لیکن انسان ہے اپنے رب کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ چاہے وہ عبادات کے معاملات ہو، چاہے وہ معاش کے معاملات ہو۔ آج مہنگائی ہوئی، ملک معاشی طور پر ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، سننے میں جو یہ باتیں آ رہی ہیں، ہم پہلے ہی پریشان ہو کر کے بیٹھ گئے۔ کیا ہم نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور دعائیں مانگی، اور ہمارے حکمران کہ جن کا قرآن کریم فرقان حمید جنہوں نے پڑھا ہی نہ ہو، جن کو ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، کہ اللہ کی ذات پر جو لوگ یقین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ وجہ یہی ہے، ہم نے اللہ کی ذات پر یقین کرنا ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر مچھلی کو رزق نہیں دیتا؟ ایسی ایسی مچھلیاں اور ایسے ایسے جانور ہیں کہ جن کی خوراک کئی ٹنوں پر مشتمل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات، اللہ نے اپنی تخلیقات میں جس کو شاہکار قرار دیا وہ حضرت انسان ہے، لیکن حضرت انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کمزور ہو گئے، اور ہم غیروں کے انداز کو اختیار کر کے اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے، اس کی کاٹ ہونی چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو، چاہے میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، میں ان کی تربیت اس نہج پر کروں، امہات المؤمنین کے بارے میں بتاؤں، صحابہ کرام کے بارے میں بتاؤں کہ دین اسلام کی آبیاری میں ان کا کیا کردار ہوا کرتا تھا، حسنین کریمین کے بارے میں بتاؤں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دن گزرا ہے، 13 رجب المرجب آ رہا ہے کہ 13 کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، کیا ہماری اولاد کو ان بزرگوں کے بارے میں پتہ ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان اور بالخصوص خلفائے راشدین کی ترتیب کے بارے میں جو ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
جو बंद रास्ते में लोगों को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है, क्या इस रास्ते पर अपनी औलाद के लिए हमने कोई इंतजाम किया, कोई एहतमाम किया, अपनी औलाद को बताया कि बेटा इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर फारूक आज़म है, इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान गनी है और चौथे खलीफा अली अल मुर्तज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला मुहतदी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं और ये फरमाते हैं कि मैं हज़रत अली से बहुत मोहब्बत किया करता था और अपने ज़ौम के अंदर, जैसे हम भी देखते हैं दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, इस तरह की कव्वालियाँ कव्वाल गा रहे होते हैं और लगे हुए होते हैं। और एक मुसलमान ना चाहते हुए भी इस कवाली को गुनगुनाता है। उन्होंने ये कवाली गाई इसीलिए है, कही इसीलिए है ताकि एक मुसलमान का जहन वही बन जाए और मुसलमान का बच्चा ये कहता हुआ नजर आ रहा है जो इस्लाम का मुसल्लमा अकीदा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक से लेकर आज तक के मुसलमानों का यही अकीदा रहा है, लेकिन इसमें नक़्द लगाने की मज़मूम कोशिश की जा रही होती है। तो अब्दुल्ला मुहतदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि अच्छी सोहबत ना मिलने की वजह से मैंने ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर ली जो हज़रत अली अल मुर्तज़ा का मकाम और मर्तबा बढ़ा कर देते थे। और ये सरकार की हदीस है कि अली की मिसल हज़रत ईसा की तरह है, जिस तरह हज़रत ईसा को बाद ने अल्लाह का बेटा करार दिया। इस कदर मोहब्बत ज़्यादा की, इफ़रात और तफरीत से काम लिया, ज़्यादती से काम लिया और गुमराह हो गए, और बाज़ों ने तौहीन की, तकज़ीब की तो वो भी गुमराह हो गए। तो हज़रत अली से आज हम देखते हैं कि बाद लोग मोहब्बत का दावा करते हैं और लेकिन दीगर सहाबा के बारे में इनके सीने में बुग़्ज़ होता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत किसी एक सीने में हो और उसी सीने में शेखैन करीमैन का बुग़्ज़ हो, ये जमा हो ही नहीं सकता। और फरमाया मोमिन और मुनाफिक के अंदर फ़र्क महसूस करना हो तो पैमाना जो है, फरमाया अली अल मुर्तज़ा की ज़ात है, अली अल मुर्तज़ा की ज़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा जाता, बार बार अली अल मुर्तज़ा को टिकटिकी करके देखते, तवज्जो के साथ देखा करते थे। हज़रत खातून जन्नत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अब्बा हुज़ूर मसला क्या है, माजरा क्या है? मैं आपको देखती हूँ, जब अली सामने आते हैं आप टिकटिकी बांध कर देखते हैं, आपकी सारी तवज्जो अली की जानिब होती है, वजह क्या है? फरमाए मोहम्मद अरबी ने फरमाया है अली के चेहरे की ज़ियारत करना ये भी इबादत है। अली के चेहरे की ज़ियारत करना ये भी इबादत है। एक नहीं दो नहीं कई रिवायत हमें ऐसी मिलती हैं। अली अल मुर्तज़ा का मकाम और मर्तबा अफजल व आला, लेकिन इफ़रात व तफरीत से काम लेना ये अमल दुरुस्त नहीं है। ये मिजाज शरीयत के खिलाफ है, मनहज नबूवत के खिलाफ है। हज़रत अब्दुल्ला मुहतदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अच्छी कैटरिंग ना होने की वजह से अली अल मुर्तज़ा से उनका मकाम और मर्तबा मैंने बढ़ा दिया। मैं ख्वाब देखता हूँ क़यामत बर्पा हो गई है, मुझे प्यास लगती है, पानी लेने के लिए देखता हूँ अबू बकर भी लोगों को पानी पिला रहे हैं, अबू बकर भी लोगों को पानी पिला रहे हैं, उमर फारूक आज़म भी लोगों को पानी पिला रहे हैं, उस्मान गनी भी पानी पिला रहे हैं, अली अल मुर्तज़ा भी पानी पिला रहे हैं। मैं अबू बकर के पास जाता हूँ, मुँह में ओढ़ लेते, मैं अबू बकर के पास जाता हूँ पानी के हुसूल के लिए, अबू बकर रुख अनवर को मोड़ लेते हैं। वजह क्या थी? दुनिया में मैं उनसे ज़्यादती किया करता था, दुनिया में अली अल मुर्तज़ा को फजीलत दिया करता था, अबू बकर के बारे में गलत कमेंट्स मेरे सीने में थे, जिसकी वजह से अबू बकर ने मुंह मोड़ लिया। मैं उमर फारूक आज़म के पास गया, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, उस्मान गनी के पास गया, उन्होंने रुख अनवर को फेर लिया। मैं सोचने लगा, अच्छा दुनिया में तो मैं अली अली करता रहा हूँ,
دنیا میں میں بہت علی علی کرتا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے علی کا مقام دیگر شیخین کریمین سے بڑھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ میرے سینے میں علی کا مقام بہت بڑا ہے، جب ان کے پاس جاؤں گا تو یہ ضرور مجھے میری مراد پوری کریں گے، میری آرزو پوری کریں گے۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی رخ انور کو پھیر لیا، اور انہوں نے کہا دنیا کے اندر میرے اوپر شیخین کریمین کے اوپر مجھے برتری دیا کرتے تھے، جو اللہ کے حبیب نے جو طریقہ بتایا تھا اس کو پامال کیا کرتے تھے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اس باطل عقیدے سے توبہ کی اور میں نے وہی طریقہ وہی ترتیب رکھی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں دنیا میں محبت کے دعوے کروں گا، سب کچھ کروں گا اور علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رضا مجھے مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پر داڑھی مبارک تھی۔ چہرے پر کیا تھی؟ چہرے پر کیا تھی؟ داڑھی مبارک تھی۔ آپ نماز کے پابند تھے، آپ روزہ رکھا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، رب کی ذات پر کامل یقین تھا آپ کا۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ان کا کیسا کامل یقین تھا۔ آج ہمارے اعتقاد، ہمارا تیقن کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت علی المرتضی قرآن کریم فرقان حمید کی ہر ایک آیت کو پڑھتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ کتنے سال کی عمر میں آپ نے ایمان قبول کیا؟ 10 سال کی عمر میں۔ یہ ہمارے بچوں کو پتا ہو کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی المرتضی سے والہانہ عشق و محبت کیا کرتے تھے، مواخات کا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے لگے، تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ علی المرتضی نے دیکھا میرا کوئی بھائی نہیں ہے، نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا اے علی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں محمد عربی تمہارا بھائی ہوں۔ اتنی بڑی شان علی المرتضی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور اس علم کے دروازے علی ہے۔ اتنی بڑی شان علی المرتضی کی۔ تو علی المرتضی کی جو ذات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل یقین رکھا کرتی تھی۔ آج ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک آیت کریمہ پڑھی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں آئے اور ایک نیکی کرے، کیا کرے؟ ایک نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ اس کو 10 گنا بڑھا کر کے عطا کرتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کئی دنوں سے فاقے سے تھے، شہزادے بھی فاقے سے تھے، خاتون جنت بھی فاقے سے تھی، لیکن زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ آج ہمارے حالات کچھ عجیب و غریب ہوں، 10 لوگوں کے سامنے جا کر ہم بول رہے ہوتے، طبیعت خراب ہو گئی 10 لوگوں کے سامنے بول رہے ہوتے۔ آج ایک دوست بتا رہے تھے کہ والدہ کی آنکھوں میں مسئلہ ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے تھے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا 6 لاکھ روپے لگیں گے، دوسرے نے کہا 4.5 لاکھ روپے لگیں گے، الغد 1.5-2 لاکھ میں یہ کام ہوا۔ صرف آنسو بہہ نہیں رہا تھا، آنسو خشک ہو چکا تھا۔ غور تو کریں، اس آنسو کی روانی کے لیے، اس آنسو کو جاری کرنے کے لیے اگلے 5-6 لاکھ روپے لے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، لیکن ہماری ان نعمتوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایک نعمت کم ہے ہم اسی کو لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، قربان جائیے، اتنی بڑی شان ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں، فاقے سے ہیں، خاتون جنت کہتی ہیں میرے پاس ایک چادر موجود ہے، آپ اس تطہیر والی چادر کو بازار میں لے جا کر کے فروخت کریں تاکہ کچھ پیسے آ جائیں، اے علی گھر کا سسٹم چل سکے۔ علی المرتضی وہ چادر لیتے ہیں، بازار میں جا کر فروخت کرتے ہیں، 6 درہم میں بکتی ہے۔ کتنے میں؟
6 दिरहम में वो चादर बेच देते। अब घर की तरफ आ रहे हैं कि दूसरे मार्केट में जाऊं और घर के लिए सौदा सलफ लूं। जो लोग अल्लाह से तिजारत करते हैं ना, हम लोग ये बातें तो सुनते हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन लोगों ने काम करके दिखाया है और हमें बताया कि इस अंदाज से तुम भी करोगे तो तुम भी सुरखरू हो जाओगे। अली अल मुर्तदा 6 दिरहम लेकर दूसरी तरफ जा रहे हैं, सौदा सल्फ लेकर जाऊं। साइल आ जाता है, ऐ अली बहुत ज़रूरत है, काफ़ी दिनों से घर में फाके हैं, ऐ अली कुछ मदद कर दे। फरमाया कितने से काम चलेगा? कहने लगा 6 दिरहम से। कितने दिरहम से थे? कितने? हमें सैलरी मिले और घर आ रहे हो, रास्ते में कोई ऐसा माजरा हो जाए, हम सोचे हमारी क्या कैफियत होगी। कभी नहीं देंगे। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है, हम सिर्फ बातें करने बातें सुनने तक महदूद हैं, लेकिन अल्लाह वालों का जिक्र सुनना, इनकी बातें सुनना, ये भी अहले ईमान का खासा है। कुछ बाईद नहीं, अल्लाह हमें उनकी सीरत पर चलने वाला बना दे। तो अली अल मुर्तदा ने रब के साथ तिजारत शुरू कर दी। क्या किया? रब के साथ तिजारत शुरू कर दी। फरमाया कुरान की इस आयत पर मेरा यकीन था, अल्लाह फरमाता है जो एक नेकी करता है अल्लाह उसको एक के बदले 10 का अजर अता करता है। मैं 6 दिनार खर्च करूंगा, 6 दिरहम में अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। मेरा रब की जात पर यकीन है, अल्लाह मुझे 60 दिरहम जरूर अता करेगा। अल्लाह मुझे 60 दिरहम जरूर अता करेगा। फरमाते हैं वो 6 दिरहम मैंने निकाले और उसको दे दिए, साहिल को, ले जा भाई। अब फरमाते हैं कि अब बोझल कदमों से घर की जानिब जा रहा हूँ, खातून जन्नत को क्या जवाब दूंगा? शहजादे हैं, एक गुलाम है, रोज़े से हैं, एक दिन आए तो मिस्कीन को दे दिया, एक दिन यतीम को दे दिया। अल्लाह ने इन अल्लाह वालों और नेक लोगों की शान कुरान में भी बयान फरमा दी। एक दिन साइल उसने सदा लगाई तो इन्होंने दे दिया, दूसरे दिन एक और साइल आ गया, अपने आप को भूखे रखते। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद चाहे कितनी ही तंगी में क्यों ना हो। तो हजरत अली अल मुर्तदा आगे जा रहे हैं कि अब घर की जानिब जाऊं। इसी इस्लाम में देखते हैं एक शख्स मिल जाता है, कहता है ऐ अली मेरे पास ये ऊँटनी है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, क्या मुझसे खरीदेंगे? फरमाया कितने की दोगे? कहने लगा 100 दिरहम की। मेरे पास तो नहीं है। फरमाया उधार में आप खरीद ले। तो अली अल मुर्तदा ने वो ऊँटनी उस शख्स से ले ली और तय ये पाया कि मैं आपको 100 दिरहम दूंगा। अब ये ऊँटनी लेकर आगे जा रहे हैं, आगे एक और शख्स मिल जाता है, ऐ अली क्या ये ऊँटनी बेचोगे? ये सारे असबाब अल्लाह बना रहा है, ये सारे के सारे तरीके अल्लाह अता कर रहा है कि मेरी ज़ात पर यकीन तो करो। आज मस्जिद के लिए चंदा किया जाता है, हमसे बात की जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। हम अपने मामलात को देखते हैं, अपने सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश कर जाते हैं। हम ये सोचते पूरा साल के पूरा महीना हमारा कैसे गुजरेगा। हम रब की ज़ात पर यकीन तो करें। अली अल मुर्तदा ने रब की ज़ात पर यकीन किया, अल्लाह ने सारा माहौल खुद बनाया, ऊँटनी खरीद ली। आगे जाते हैं, एक और मिल जाता है, ऐ अली ये ऊँटनी बेचोगे? मैं खरीदूंगा। कितने के लिए आपने? फरमाया 100 के लिए है। फरमाया 60 नफ़ा ले लो, 160 के मुझे दे दो, 160 की मुझे दे दो। हज़रत अली अल मुर्तदा ने उसको ऊँटनी दी और 160 दिरहम इससे ले लिए। आगे जाते हैं, जिससे ली थी वो मिल जाता है, 100 दिरहम उसको दे देते हैं। अली अल मुर्तदा के पास कितने दिरहम बचते हैं? खर्च कितने किए थे? 6 खर्च। अल्लाह ने कितने दिए? 1 के 10 गुना बढ़ाकर दिए कि नहीं दिए? सिर्फ यही नहीं कि हमारे साथ ऐसा मामला हम तो खुश हो जाए, घर में जाएं बेगम भी खुश और भी ज़्यादा।
आज तो कोई दावत भी होगी, कोई एहतमाम भी होगा। आगे खातून जन्नत थी, फ़ौरन पूछा, ऐ अली ये क्या माजरा है, जो आप कपड़ा लेकर गए थे उसकी मालियत इतनी तो नहीं थी, ऐ अली ये वजह क्या है, आप इतने दराहिम कहाँ से लेकर के आए। अली अल मुर्तज़ा अर्ज़ करने लगे, खातून जन्नत शहज़ादी कौनैन मुझे पता था, इसलिए अली अल मुर्तज़ा ने सारी की सारी बात बताई। खातून जन्नत अर्ज़ करने लगी, ऐ अली क्या मेरे बाबा जान को ये बात नहीं बताओगे। अली अल मुर्तज़ा का रब की ज़ात पर इतना पुख्ता यकीन था, फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी की जानिब चल पड़ा। मस्जिद नबवी में देखा सरकार मिंबर पर बैठे हैं, गुलामों को वादो नसीहत कर रहे हैं। मुझे देखकर अली सरकार मुस्कुराने लगे और अर्ज़ करने लगे, ऐ अली क्या शान है आपकी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये बात की, अब पूछा ऐ अली क्या शान है आपकी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम ये शर्मा गए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह आप ही बयान कर दीजिए। तो मोहम्मद अरबी ने फरमाया, ऐ अली रब की ज़ात पर आपका यकीन था, कुरान पर आपका यकीन था, आपने अल्लाह की राह में एक खर्च किया, अल्लाह ने मीकाइल के ज़रिए ऊँटनी अता की और जिब्राइल के ज़रिए ऊँटनी को खरीद भी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया, या गौस, नारे तहकीक। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम कि जिनका दिन करीब आ रहा है, इनसे मंसूब गैर शरई जो बातें होती हैं, सल्लु अलल हबीब, ना हमने इनको सुनना है, ना हमने अपनी औलाद को ऐसे लोगों की सोबत में बैठने देना है। अब्दुल्ला मुहतदी नेक बंदा था, उसको पता चल गया कि यार मैं अली अली करता हूँ और बज़ाहिर ये समझता हूँ कि इनका शान बढ़ा करके दीगर सहाबा से बहुत बड़ा तीर मार लूँगा, जो कि गलत है। और ये सहाबा कराम के अंदर ऐसी बेपनाह मोहब्बत थी। अली अल मुर्तज़ा इनके ज़्यादातर मशहूर यही बच्चे हैं ना, हसन हुसैन और इमाम मोहसिन और दो साहिबजादियाँ। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, जो फातिह खैबर भी हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राजदार भी हैं, हिजरत की रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अमानतें जिनके सिपुर्द की, वो अली अल मुर्तज़ा की ज़ात थी, वो ज़ात अली अल मुर्तज़ा की थी। फरमाया लोगों की अमानतें अल्लाह ने सरकार के ज़रिए अली अल मुर्तज़ा के सिपुर्द की, जो अल्लाह की अमानत थी सरकार की सूरत में अबू बकर के सिपुर्द की, वो अमानत अबू बकर के सिपुर्द की। तो अली अल मुर्तज़ा जो फातिह खैबर हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी इताअत और फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी बसर कर दी है, तो हमें इनसे मोहब्बत भी रखनी है, अक़ीदत भी रखनी है, लेकिन तरीक़ा और इनका मकाम मनसब उसी अंदाज में लेकर के चलना है जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। वैलेंटाइन डे हो, बसंत हो, इस तरह के जो गैर शरई रसूमात हैं, गैर शरई मामलात हैं, ख़ुद भी इनसे बचना है और अपनी औलाद को भी इनसे बचाना है। अल्लाह ताला हम सब का इस महफिल में जमा होना मकबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।